بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 468 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الرسول، یہ رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، سو تم ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ ہوگا بہتر تمہارے لیے، وإن تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے، فإن للہ، تو بلا شبہ اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ کے ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں۔ دوسری بات، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ تیسری بات، اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ چوتھی بات، اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کا پیغام لے کر رسول آئے ہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے مخصوص علاقے یا کسی مخصوص خاندان کے لیے یا مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یا ایھا الناس کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول تسلیم کر لیا اور آپ پر ایمان لا چکے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے سارے لوگوں تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پیغام حق پہنچائیں۔ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین حق پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، مگر یہ توفیق صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اس توفیق پر مسرور ہو کر مطمئن ہو جائیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پیغام حق کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس آیت کے مخاطب ہیں، ہر کالے اور گورے تک، ہر چھوٹے اور بڑے تک، ہر عربی اور عجمی تک، ہر لنگڑے اور لولے تک، ہر مالدار اور غریب تک، ہر حاکم اور محکوم تک، ہر آقا اور غلام تک، ہر مرد اور عورت پر، ہر بچے اور بوڑھے تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی فکر بھی کریں اور اس کے لیے عملاً کوشش بھی کریں اور منصوبہ بندی بھی کریں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رسول بن کر آئے ہیں، ذو حق کے ساتھ آئے ہیں، تیسرے رب ذوالجلال کی طرف سے آئے ہیں۔ ان تمام حقیقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فآمنوا، ان پر ایمان لے آؤ۔ رسول عربی پر تمہارا ایمان لانا تمہارے ہی حق میں خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے محتاج نہیں ہے، تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کے دیے ہوئے دین حق کے محتاج ہو، اور اس پر ایمان لانا تمہارے ہی حق میں نفع بخش ہے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اتنے بڑے خالق و مالک، مختار کل اور قادر مطلق کا تم جیسے کمزوروں کے ایمان نہ لانے سے اس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔